الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورۃ الرعد کی آیت نمبر 9 سے کر رہے ہیں۔ جیسے اس سے پہلی آیت میں اللہ پاک کے کمال علم و قدرت کا بیان تھا، تو ان آیات میں بھی اللہ کے کمال علم و قدرت کا بیان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ الکبیر المتعال، وہ سب سے بڑا ہے اور وہ عالی شان ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو ہر مؤذن پوری دنیا میں دن میں 5 بار بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور ہر وہ نمازی جو فرض بھی پڑھے اور سنتیں اور نفل بھی پڑھے، تو میں نے حساب لگایا کہ وہ کم و بیش 24 گھنٹے میں 466 بار اللہ اکبر کہتا ہے۔ اصل بات یہ کہ انسان بڑا کمزور ہے، یہ مختلف چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہے اور ان کی بڑائی اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ کوئی ڈالر اور پیسے کی بڑائی سے متاثر ہوتا ہے، کوئی سونے چاندی کی بڑائی سے متاثر ہوتا ہے، کوئی اقتدار اور کرسی کی بڑائی اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، کوئی بادشاہوں اور سرداروں کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ ضرب وہ بڑائی کے عقیدے پر لگائی گئی ہے کہ اللہ کے سوا اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ حقیقی بڑائی وہ صرف اللہ کے لیے ہے، حقیقی عظمت صرف اللہ کے لیے ہے۔ المتعال وہ عالی شان ہے، ہر چیز پر بلند ہے، اس پر بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بلکہ صحیح بات یہ کہ جہاں مخلوق کی بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں سے اس کی بلندیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ تو وہ ہر چیز سے بلند ہے اور ہر چیز سے پاک ہے۔ نہ اس کو بیوی کی ضرورت، نہ بچوں کی ضرورت، نہ اس کے لیے اعضاء ہیں، نہ وہ کسی جہت اور مکان کے ساتھ مخصوص ہے۔ انسانوں میں سے بعض انسان ایسے ہیں جن میں سے کسی نے اللہ کے لیے اولاد ثابت کی، کسی نے بیوی ثابت کی، کسی نے اعضاء ثابت کیے اللہ کے لیے، کسی نے جہت ثابت کی،
کہ وہ مشرق میں ہے، وہ مغرب میں ہے، اور کسی نے کہا وہ تھک جاتا ہے، اور معاذ اللہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ معاذ اللہ اللہ کو موت بھی آ جاتی ہے۔ ایسے ایسے خداؤں کے ماننے والے۔ لیکن مسلمان جس خدا کو مانتے ہیں، نہ اس کے لیے اولاد ہے، نہ اس کے لیے بیوی ہے، نہ اس کے لیے اعضاء ہیں، نہ وہ کسی جہت کے ساتھ مخصوص اور مقید ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ بیمار ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کے لیے معاذ اللہ موت ہے۔ وہ ان ساری چیزوں سے بہت بلند ہے۔ سواء منکم من اسر القول، خواہ تم میں سے کوئی چپکے سے کوئی بات کہے، ومن جہر بہ، یا پکار کر کہے، ومن ہوا مستخف باللیل، پھر کوئی رات کو چھپ جائے، وصارب بالنہار، یا دن میں چلتا پھرتا رہے، تو اللہ سب کو جانتا ہے۔ کوئی چپکے سے بولے، چپکے سے اللہ کو پکارے، اللہ اس کی پکار کو بھی سنتا ہے، اور جو زور سے بولتا ہے اللہ اس کے بول کو بھی سنتا ہے۔ کوئی رات کی تاریکی میں اللہ کو پکارے، اللہ اس کی پکار بھی سنتا ہے، اور دن کی روشنی میں اللہ کو پکارے تو اللہ اس کی پکار کو بھی سنتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں برابر ہیں۔ آہستہ آواز، بلند آواز، رات کی تاریکی اور دن کی روشنی، یہ سب اللہ کے لیے برابر ہیں۔ وہ ہر کسی کی سنتا ہے، حتیٰ کہ وہ کیڑا جو پتھر میں اس کو پکارتا ہے، اللہ پاک اس کی پکار کو بھی سنتا ہے۔ ایک حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیری رات میں ایک چونٹی کسی چٹان پر جو چلتی ہے، اس کے پاؤں کی آواز کیا ہوگی؟ کوئی ٹیپ ریکارڈ اس کی آہٹ کو محفوظ نہیں کر سکے گا، لیکن اللہ پاک اس چونٹی کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا، اصل میں 28ویں پارے کے شروع میں جو آیت ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، ایک جھگڑنے والی عورت کا ذکر کیا اللہ نے قرآن پاک میں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ جھگڑنے والی عورت میرے گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں بات کر رہی تھی، جھگڑ رہی تھی، میرے گھر کے کونے میں تھی، میں بھی وہی تھی، اس کے باوجود میں اس کی بعض باتیں نہ سن سکی، لیکن اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر اس کی آواز کو سن لیا، اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے میرے حبیب، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو اپنے شوہر کے بارے میں تیرے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی اور شکوہ کر رہی تھی۔ تو اللہ ہر کسی کی سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، اور ہر زبان میں سنتا ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ہر شخص کے آگے اور پیچھے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ
فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ انسان کے ساتھ جو فرشتے ہیں یہ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس کے اعمال بھی لکھتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے۔ صبح کے فرشتے شام کو چلے جاتے ہیں تو رات کے فرشتے آ جاتے ہیں، پھر رات کے فرشتے صبح کو چلے جاتے ہیں تو دن کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کی حفاظت بھی کرتے ہیں بیماری سے، حادثے سے، ایکسیڈنٹ سے، دشمن سے، جب تک اللہ چاہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب تک اللہ کسی کی حفاظت کرنا چاہے تو کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور جب اللہ پاک اس کی حفاظت ختم کر دے تو پھر اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اگر ہم غور کریں تو زندگی میں کتنے ہی ایسے مواقع پیش آئے ہوں گے، کتنے ہی ایسے حادثے پیش آئے ہوں گے کہ ہمارے دل نے گواہی دی کہ میں ہلاک ہو جاتا، میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، میں بچ نہیں سکتا تھا، کوئی غیبی طاقت تھی جس نے مجھے بچا لیا۔ میری زندگی میں ایسے بہت سے واقعات، آپ کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات پیش آئے ہوں گے۔ سفر کے دوران کہیں آتے جاتے کہ لگتا تھا کہ کسی غیبی طاقت نے بچا لیا، وگرنہ میں نے تو اپنی ہلاکت کا سارا سامان کر لیا تھا۔ تو ایک تو یہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، دوسرے یہ فرشتے انسان کے اعمال لکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ معزز فرشتے ہیں لکھنے والے، یہ جانتے ہیں جو کچھ لوگ کرتے ہیں اس کو لکھ لیتے ہیں۔ ایک فرشتہ دائیں ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا فرشتہ بائیں ہے وہ گناہ لکھتا ہے۔ اللہ فرماتے اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، دو فرشتے ایک دائیں اور ایک بائیں بیٹھا ہوا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے منہ سے جو بات بھی نکلتی ہے وہ اس کو فوراً لکھ لیتے ہیں۔ تو گویا کہ اقوال بھی لکھتے ہیں اور اعمال بھی لکھتے ہیں۔ اللہ کو حساب کتاب کرنے کے لیے ہمارے اعمال لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے اللہ نے انسان کے اعمال محفوظ کرنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جس طریقے سے انسان مانوس ہے۔ تو عام طور پر انسانوں میں لکھنے کا رواج ہے، جس چیز کو محفوظ رکھنا ہو رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے، ڈائری میں لکھ لیا جاتا ہے، کمپیوٹر میں اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تو یوں ہی اللہ کے فرشتے قیامت کے دن انسان پر حجت قائم کرنے کے لیے اس کے ہر عمل کو اور اس کے ہر قول کو، چاہے اچھا ہو یا برا، لکھ لیتے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ فرشتے اللہ کے حکم سے بندے کی حفاظت کرتے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، اس کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، بیماری سے، حادثے سے، دشمن سے، جب تک اللہ چاہے وہ حفاظت کرتے ہیں۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ جب کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جائے تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں تاکہ
اسے توبہ کی توفیق مل جائے. اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے، اور اس کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں اے اللہ اس کو معاف فرما دے. تو اگر بندہ واقعی توبہ اور استغفار کر لے تو اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک معنی ہے اس کا یحفظونہ من امر اللہ، کہ وہ اللہ کے حکم سے یعنی اللہ کے عذاب سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ اس سے گناہ ہو جائے تو وہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے حفاظت کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے. آگے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم. یہ بڑے اہم الفاظ ہیں، غور سے سنیے گا. اللہ فرماتے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اگر کسی قوم کو کوئی نعمت حاصل ہو تو اللہ اسے اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل دے. بتایا گیا کہ اللہ پاک اگر کسی قوم کو کوئی نعمت عطا فرما دے تو اس قوم کو اس نعمت سے اس وقت تک محروم نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنے حالات کو بدل کر نعمت سے محروم ہونے کا مستحق نہ بنا لے. اگر خود اس کے حالات بدل دے تو اللہ پاک بھی اس سے اس نعمت کو چھین لیتے ہیں. اللہ نے کسی کو عزت عطا کی تو اللہ عزت نہیں لیتے جب تک کہ وہ خود ذلت کے اسباب اختیار نہ کر لے. اللہ نے کسی کو ہدایت دی تو اللہ اس کو ہدایت سے محروم نہیں کرتے جب تک کہ وہ ضلالت کے اسباب اختیار نہ کر لے. یہ جو عروج و زوال ہے، کسی قوم کا چڑھنا اور کسی قوم کا گرنا، کسی قوم کو عزت ملنا اور کسی قوم کا ذلیل ہونا، اس کے لیے طے شدہ اصول ہیں. نہ تو حسب نسب کا اس میں کوئی دخل ہے، نہ اتفاقات کا کوئی دخل ہے کہ کسی کو بڑے خاندان سے تعلق کی وجہ سے عروج مل جائے اور کسی کو معمولی خاندان سے تعلق کی وجہ سے زوال مل جائے، تو اس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اسی طریقے سے اتفاقات کا بھی کوئی دخل نہیں کہ اتفاق سے کسی قوم کو عزت مل گئی، جسے ہمارے ہاں بازاری زبان میں کہتے ہیں کسی کا تکا لگ گیا. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ پاک کے ہاں اصول ہیں. عزت کے بھی اصول ہیں، ذلت کے بھی اصول ہیں، عروج کے بھی اصول ہیں، اور زوال کے لیے بھی اصول ہیں. جیسے اللہ پاک کی سنت کے مطابق سورج کا طلوع اور غروب ہوتا ہے، اسی طریقے سے عزت اور ذلت، نعمت اور عافیت یہ ملتی بھی ہے اور انسان ان سے محروم بھی ہوتا ہے، قومیں بھی اس سے محروم ہوتی ہیں. جب کوئی قوم اطاعت کی بجائے معصیت کرنے لگے، نیکی کی بجائے گناہ کرنے لگے، عدل کی بجائے ظلم کرنے لگے، اور جد و جہد کی بجائے غفلت اور سستی کرنے لگے، محبت کی بجائے نفرت کرنے لگے، تو پھر اللہ پاک اس کی عزت کو ذلت میں بدل دیتے ہیں. اور اگر اس کے برعکس ہو، کوئی گناہگار قوم تھی اور اس نے نیکی کا راستہ اختیار کر لیا، اور ظالم تھی کوئی قوم، عدل کرنے لگ گئی، غافل تھی، جد و جہد کرنے لگ گئی، آپس میں نفرت کرنے والی تھی، محبت کرنے لگ گئی، تو پھر اللہ پاک اس قوم کی ذلت کو عزت میں بدل دیتے ہیں.
آپ عربوں کو دیکھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، وہ مشرک تھے، وہ کافر تھے، وہ شرابی تھے، وہ بدکار تھے، وہ چور تھے، وہ ڈاکو تھے، وہ ظالم تھے، وہ جاہل تھے، وہ بیٹیوں کو قتل کرنے والے تھے. یہ ساری چیزیں ان کے اندر تھیں تو دنیا کی ذلیل قوم تھے. خود کہتے تھے صحابہ اکرام بعد میں، کننا اذل الناس، ہم حضور کے آنے سے پہلے دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے. لیکن جب انہوں نے اپنے حالات بدل دیے تو اللہ پاک نے ان کی ذلت کو عزت میں بدل دیا. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من قریۃ ولا اہل بیت کانوا علی ما کرہت من معصیتی ثم تحولوا عنها الى ما احببت من طاعتی الا تحولت لهم اما یکرہون من عذابی الى ما یحبون من رحمتی. فرمایا کہ جس بستی والے، جس ملک والے، جس شہر والے، جس گھر والے اگر گناہوں کی زندگی گزار رہے ہوں جس سے میں نفرت کرتا ہوں، پھر وہ میری اطاعت اور عبادت والی زندگی گزارنے لگ جائیں تو میں بھی ان سے عذاب کا فیصلہ ختم کر دیتا ہوں اور ان کے لیے اپنی رحمت کا فیصلہ لکھ دیتا ہوں. تو جب قوم کوئی اپنے آپ کو بدل لے تو اللہ پاک بھی اس کے حالات کو بدل دیتے ہیں. اللہ پاک کا عذاب کسی قوم پر اس وقت نازل ہوتا ہے جب اس کے اجتماعی حالات بدل جائیں. چنانچہ اللہ پاک سورہ اسراء میں فرماتے ہیں، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. جب ہم کسی بستی کو، کسی شہر کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہاں شہر کے بڑے لوگوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں. اگر وہ اس حکم کی تعمیل کر لے، اللہ کے حکم کو مان لے تو اللہ ان کو عزت عطا فرماتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. اور وہ اگر اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیں تو اللہ کہتے پھر ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تو جب کوئی قوم اپنے حالات کو بدل لے، اگر کوئی قوم معصیت والے اعمال کرے، عذاب کو دعوت دینے والے اعمال کرے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اور اگر کوئی قوم رحمت کو متوجہ کرنے والے اعمال اختیار کرے تو اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور اگر کوئی قوم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو تو یہ عذاب اس وقت تک نہیں ٹل سکتا جب تک کہ وہ قوم توبہ نہ کر لے. چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہم انہ لم ینزل بلاء الا بذنب ولم یرفع الا بتوبہ. فرمایا کہ مصیبت اور عذاب یہ نازل ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے اور اٹھایا جاتا ہے توبہ کی وجہ سے. پہلی امتوں کے لیے بھی اللہ کا یہی دستور تھا کہ گناہوں کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی تھی اور توبہ کی وجہ سے بلائیں اٹھ جاتی تھی. اس امت کے لیے بھی یہی دستور ہے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت میری پہلے لوگوں کے لیے بھی تھی، آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے. اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلی قوموں پر تو گناہوں کی وجہ سے عذاب آتا تھا،
لیکن اس قوم پر، اس امت پر گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی جو سنت پہلوں کے لیے تھی، اللہ کی وہی سنت آج ہمارے لیے بھی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اجتماعی طور پر کسی قوم پر اگر کوئی عذاب ہو تو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ چند افراد کی توبہ سے اس قوم کے حالات نہیں بدل سکتے، اور چند افراد کے نیک ہونے سے اللہ کا عذاب ٹل نہیں سکتا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا ہم تباہ ہو جائیں گے حالانکہ ہمارے اندر نیک لوگ موجود ہوں گے؟ فرمایا کہ ہاں، پھر بھی تم تباہ ہو سکتے ہو اگرچہ تمہارے اندر نیک لوگ موجود ہوں۔ کب؟ جب تمہارے اندر خباثت غالب آ جائے، بغاوت غالب آ جائے، شرارت غالب آ جائے، گناہ غالب آ جائیں، تو پھر نیکوں کی موجودگی کے باوجود تم پر عذاب آ سکتا ہے۔ تو بھائی، اگر کوئی قوم اجتماعی طور پر اللہ کی پکڑ میں آئی ہوئی ہو تو پھر اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ چند افراد کے نیک بننے سے اس قوم کی قسمت نہیں بدل سکتی۔ جیسے آج مسلمان اللہ کی پکڑ میں ہیں، ٹھکرائے جا رہے ہیں، غیروں کی غلامی میں مبتلا ہیں، آپس کی خانہ جنگی میں مبتلا ہیں، فرقوں میں تقسیم ہیں، اور ظالم حکمران ان پر مسلط ہیں۔ بہت سی صورتیں ہیں اللہ کی پکڑ کی۔ تو اب اگر مسلمانوں کے اندر چند لوگ نیک ہوں تو ان نیک لوگوں کی وجہ سے یہ جو ہم اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں اس سے بچ نہیں سکتے، بلکہ پوری امت کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ اگر امت میں نیک لوگ غالب آ جائے، نیک لوگ زیادہ ہوں، نیکی کا غلبہ ہو جائے، تو پھر کچھ لوگوں کا برا ہونا یہ امت کو نقصان نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر اکثریت بروں کی ہو، اکثریت جھوٹے، اکثریت چور، اکثریت خیانت کرنے والے، اکثریت وعدہ خلافی کرنے والے، اکثریت ملاوٹ کرنے والے، اکثریت ظلم کرنے والے، اکثریت شرابیں پینے والے، جب اکثریت ایسی ہو تو پھر اسے اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اور یقین کیجئے کہ کچھ معاملہ ایسا ہی نظر آتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اپنے آپ کو بڑا بنانا اور کسی کو حقیر سمجھنا یہ مقصد نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کوئی سچا آدمی تلاش کرنے کے لیے جستجو کرنی پڑتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کوئی ہے بھی سچا ہم میں یا نہیں، کوئی ہے وعدے کا پکا، کوئی ہے ایسا جس کا اندر اور باہر ایک جیسا ہو، جس کے قول اور عمل میں تضاد نہ ہو، جس کے اندر منافقوں والی خصلتیں نہ ہوں، جس کے اندر یہودیوں والی بیماریاں نہ ہوں۔ ایسے مسلمانوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اگر کسی قوم کو کوئی نعمت حاصل ہو تو اللہ اسے اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ یہ شعر ہے، اور اس شعر میں انہوں نے جو سچائی بیان کی ہے وہ بالکل برحق ہے کہ اللہ کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک کوئی قوم، کوئی فرد خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ مگر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شعر جو ہے اس آیت کا ترجمہ ہے، حالانکہ وہ اس آیت کا ترجمہ نہیں ہے، اس آیت کا مفہوم اور ہے۔
اس شعر کا مفہوم کچھ اور ہے. اس شعر میں تو اقبال نے یہ بات کہی کہ اللہ پاک کسی کو نہیں بدلتے جب تک کہ کوئی خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. کوئی خود اپنے آپ کو ہدایت پر چلانے کی کوشش نہ کرے تو اللہ پاک زبردستی کسی کو ہدایت پر نہیں چلاتے. اس شعر کا مفہوم یہ ہے. لیکن اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ پاک نے اگر کسی قوم کو کوئی نعمت دی ہوئی ہو تو اللہ پاک اس سے وہ نعمت چھینتے نہیں جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم ہونے کا مستحق نہ بنا لے. اور اسی طرح اگر کسی کو اللہ پاک نے مصیبت میں مبتلا کیا ہو، عذاب میں مبتلا کیا ہو، تو عذاب ٹالتے نہیں جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا حقدار نہ بنا لے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ پاک کسی قوم کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، وہی اللہ ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے. خوفاً وطمعاً، جس سے خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی پیدا ہوتی ہے. توحید کے اس بات اور شرک کی تردید کے لیے اللہ پاک نے مختلف مناظر اور مختلف مثالیں وہ بیان فرمائی ہیں. پہلی مثال فرمایا کہ اللہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس سے خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی پیدا ہوتی ہے. جب رات کا اندھیرا ہو اور بجلی چمکے، گڑگڑاہٹ پیدا ہو، تو دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہیں میرے اوپر بجلی نہ گر جائے، کہیں میری سماعت ہی متاثر نہ ہو جائے. بہت سے لوگ ہیں ان پر بجلی گری اور آنن فانن ہلاک ہو گئے. خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امید بھی پیدا ہوتی ہے کہ یہ بارش برسے گی تو زمین پر سبزہ لہلہائے گا اور زمین کی روئیدگی میں اضافہ ہو جائے گا. امید بھی ہے، خوف بھی. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اللہ ہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو اٹھاتا ہے. بادل کیسے اٹھتے ہیں اور کیسے چلتے ہیں، یہ ایک عجیب و غریب نظام ہے اللہ پاک کا کہ سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں اور بادل بنتے ہیں، اور پھر جو آٹومیٹک پلانٹ اللہ کا بنایا ہوا ہے اس کے تحت کھاری پانی میٹھے پانی میں بدلتا ہے، اور مفت کارگو سروس بھی اللہ نے مہیا کی کہ وہ بادل پھر سینکڑوں ہزاروں میل دور دور تک جاتے ہیں اور برستے ہیں. تو یہ کیسے ہوتا ہے، کیسے بخارات اٹھتے ہیں، کیسے بادل بنتے ہیں، کیسے بارش برستی ہے؟ تو اس سلسلے میں سائنسدانوں نے اپنی تحقیقات، اپنے مشاہدات وہ بیان کیے ہیں، اور ہم ان کی تحقیقات سے اور مشاہدات اور ان کے مشاہدات سے انکار نہیں کرتے. وہ صحیح ہوں گے ان کے مشاہدات، ان کی تحقیقات، لیکن ایک مومن کا یقین یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے. بادل بخارات اٹھتے ہیں تو اللہ کے حکم سے، بادل بنتے ہیں تو اللہ کے حکم سے، بارش برستی ہے تو اللہ کے حکم سے. یہ سب کچھ اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور بادل کی گرج اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کے خوف سے لرزاں اور ترساں اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ بادل کی گرج، بادلوں کی جو گرج پیدا ہوتی ہے
یہ بھی میری تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب بظاہر تو گرج جو ہے نہ اس کے اندر قوت گویائی ہے، نہ عقل اور دماغ ہے، لیکن قرآن کریم اس گرج کا ذکر بھی یوں کرتا ہے گویا کہ ایک زندہ ہستی ہے جو کہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہمیں بظاہر مردہ نظر آتی ہیں یہ اللہ کے سامنے زندہ ہے۔ ہمیں یہ گونگی بہری نظر آتی ہیں لیکن اللہ کے سامنے یہ بولتی بھی ہیں اور یہ سنتی بھی ہیں۔ ہوا مردہ چیز ہے، ہمارے سامنے ایک مردہ چیز ہے جس کے اندر نہ زندگی ہے نہ عقل و شعور ہے، لیکن اللہ کے سامنے زندہ ہے۔ اللہ کے حکم سے بادل، ہوا دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں وہ چلتی ہے، کبھی تیز چلتی ہے کبھی آہستہ چلتی ہے۔ تو ہمارے خیال میں تو ہوا سنتی نہیں ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ہوا بھی میرا حکم سنتی ہے۔ پانی مردہ ہے لیکن اللہ کے سامنے زندہ ہے، بادل مردہ ہے مگر اللہ کے سامنے زندہ ہے، زمین مردہ ہے مگر اللہ کے سامنے زندہ ہے، آسمان مردہ ہے مگر اللہ کے سامنے زندہ ہے، پہاڑ مردہ ہے مگر اللہ کے سامنے زندہ ہے۔ چنانچہ اللہ پاک زمین کو بھی خطاب کرتے ہیں، آسمان کو بھی خطاب کرتے ہیں اور بادلوں کو بھی خطاب کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ جب بارش برس چکی، آسمان برس چکا اور ہر جگہ سیلاب ہی سیلاب، پانی ہی پانی، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے زمین سے بھی خطاب کیا اور ہم نے آسمان سے بھی خطاب کیا، دونوں کو حکم دیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، ہم نے زمین کو حکم دیا پانی کو نگل جا، پی جا، اور آسمان کو حکم دیا برسنے سے رک جا۔ اب اللہ خطاب کر رہے کس سے؟ زمین سے، اور خطاب کر رہے کس سے؟ آسمان سے، بادل سے، رک جاؤ، برسنے سے رک جاؤ۔ تو زمین نے بھی اللہ کے حکم کو قبول کیا اور بادلوں نے بھی اللہ کے حکم کو قبول کیا۔ زمین پانی کو نگل گئی اور بادلوں نے برسنا چھوڑ دیا۔ تو جو چیزیں ہمیں بظاہر مردہ نظر آتی ہیں وہ اللہ کے سامنے زندہ ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ ان کی تسبیح کیا ہے؟ ان چیزوں کا اللہ کی قدرت پر دلالت کرنا اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا اس مقصد میں لگے رہنا، یہ ان کی تسبیح ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے سورج کو پیدا کیا اس مقصد میں لگا ہوا ہے تو یہ اس کی تسبیح ہے۔ جس مقصد کے لیے چاند ستاروں کو پیدا کیا اس مقصد میں لگے ہوئے ہیں تو یہ ان کی تسبیح ہے، یہ ان کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، بادلوں کی گرج بھی اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ بعض ایسی قومیں بھی گزری جو فرشتوں کو معبود سمجھتی تھی اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتی تھی، قرار دیتے تھے۔ اللہ فرماتے فرشتے تو میرے خوف سے میری تسبیح بیان کر رہے ہیں اور تم ان کو معاذ اللہ معبود کا درجہ دے رہے ہو۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہی اللہ بجلیاں بھیجتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر جس پر چاہے گرا بھی دیتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، یہ دلائل دیکھنے کے باوجود یہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمِحَالِ، اور حقیقت یہ کہ اللہ بڑی قوت والا ہے۔
لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا حقیقی پکارنا ہے۔ اللہ سے دعا ہی حقیقت میں دعا ہے۔ اللہ کے ماں سوا کو جو پکارا جاتا ہے تو نہ یہ پکار ہے نہ یہ دعا ہے۔ اس لیے کہ اللہ قادر و خود مختار ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اللہ کے سوا سب عاجز ہیں، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ لہذا کسی سے دعا کرنا، کسی مخلوق سے دعا کرنا یہ بیکار ہے، اور اللہ ہی سے دعا حقیقت میں دعا ہے۔ اللہ کے ماں سوا کسی سے دعا کرنا جائز نہیں، خواہ پیر ہو، خواہ مرشد ہو، خواہ ولی ہو، صحابی ہو، شہید ہو یا نبی ہو، اللہ کے سوا کسی سے بھی دعا نہیں کی جا سکتی۔ کئی بار میں نے سنایا سید اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کہ انہوں نے ایک موقع پر لوگوں کے سامنے یہ کہا، اے لوگو، جب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ اے عطا اللہ، جو کچھ مانگنا ہے محمد سے مانگ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا اونچا مقام ہے میرے حضور کا کہ خیال آتا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے حضور سے مانگ لے۔ لوگ حیران، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ عطا اللہ شاہ بخاری ہمیشہ کہتے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اور آج کہہ رہے ہیں کہ مجھے خیال آتا ہے جو کچھ مانگنا ہے حضور سے مانگ لے۔ پھر بات کا رخ بدلا، فرمایا کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ خود حضور کس سے مانگتے ہیں تو پھر میرا دل کہتا ہے عطا اللہ حضور سے نہ مانگ، اس سے مانگ جس سے حضور خود مانگتے ہیں۔ تو ہمیں ولیوں نبیوں سے نہیں مانگنا، اس سے مانگنا ہے جس سے ولیوں اور نبیوں نے مانگا اور اپنی امت کو مانگنے کا حکم دیا۔ تو اللہ کہتے اللہ ہی کو پکارنا یہ حقیقی پکارنا ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کے کسی کام نہیں آ سکتے، الا کباسط کفیہ، ان کا حال اس شخص جیسا ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا کر کہے، پانی کی طرف پھیلائے، لیبلغ فاہ، تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، وما ہوا ببالغی، حالانکہ پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا کہ جو اللہ کے ماں سوا کو پکارتا ہے، اللہ کے ماں سوا سے دعا کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی پانی کا چشمہ ہو یا پانی گھڑے کے اندر ہے، اور کوئی پانی کو دونوں ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے ارے میرے منہ تک آ جاؤ، میرے منہ تک آ جاؤ، تو پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ پانی تو عاجز ہے، وہ تو حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی حال ان کے ان معبودوں کا ہے جن کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، یہ جتنا بھی ان کو پکارتے رہیں وہ ان کے کسی کام نہیں آ سکتے، اس لیے کہ وہ بیچارے عاجز اور لاچار ہیں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا وہ بے اثر رہتی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرتی ہے وہ ساری مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، طوعا وکرہن، کوئی اختیار سے اور کوئی بغیر اختیار کے، وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں صبح اور شام۔ اللہ فرماتے ہیں اس کائنات کی جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، کوئی اختیار سے اور کوئی بغیر اختیار کے۔ جیسے ایک مسلمان اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے
اپنے اختیار سے، لیکن یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ بادل، یہ سمندر، یہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، مگر بغیر اختیار کے۔ اللہ نے ان کو اختیار نہیں دیا، ہاں انسان کو اختیار دیا ہے، چاہے سجدہ کرے چاہے سجدہ نہ کرے، مگر سجدہ کرتا ہے تو اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ باقی مخلوق بغیر اختیار کے سجدہ کرتی ہے۔ غرضے کے اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اشکال ہوتا ہے کہ کافر اور مشرک تو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ تو کہتے ساری مخلوق جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، یہ سب میرے سامنے سجدہ کرتی ہے، کافر تو سجدہ نہیں کرتے۔ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ کافر بظاہر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، لیکن جب وہ بھی ظاہری اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب یہ سمندر میں سفر کرتے ہیں اور ان کی کشتی بھنور میں، موجوں میں پھنس جاتی ہے اور ان کو اپنا کوئی معبود نظر نہیں آتا تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اے اللہ اب تو تیرے سوا کوئی نہیں جو میری پکار کو سن سکے۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ مخلوق اللہ کے سامنے مجبور ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہے۔ مخلوق جو چاہے وہ ضروری نہیں کہ ہو جائے۔ تو جیسے ہم اللہ کے سامنے مجبور ہیں، کافر اور مشرک بھی اللہ کے سامنے مجبور ہے۔ اللہ نے کافر کا بھی رزق لکھا ہوا ہے، زندگی لکھی ہوئی ہے، حالات لکھے ہوئے ہیں، اور اسی کے مطابق اس کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ تو کافر اور مشرک بھی حقیقت میں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، یعنی اللہ کے سامنے مجبور ہے، اس کی مرضی بھی نہیں چلتی۔ تو فرمایا کہ اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرتی ہے وہ ساری مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، طوعاً کوئی اختیار سے، وکنہن اور کوئی بغیر اختیار کے، وظلالہم بالغدو والآصال اور ان کے سائے بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں صبح اور شام۔ قل من رب السماوات والارض، ان سے سوال کیجئے کون ہے آسمانوں اور زمین کا رب، کون ہے؟ اب یہ سوال جو ہے یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، جواب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سوال ان کو ذلیل کرنے کے لیے ہے۔ کون ہے آسمان و زمین کا رب؟ چونکہ اس سوال کا جواب صرف ایک ہے، اس لیے اللہ نے خود فرما دیا قل اللہ، آپ فرما دیجئے آسمان و زمین کا رب اللہ ہے۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، آپ پوچھئے جب اللہ ہی رب ہے تو تم اسے چھوڑ کر ایسوں کو کارساز کیوں سمجھتے ہو جو اپنے لیے نہ نفع کا اختیار رکھتے ہیں نہ نقصان کا اختیار رکھتے ہیں؟ خود مانتے ہو آسمانوں اور زمین کا رب صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جس کے بارے میں دعویٰ کر سکو کہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا۔ جب اللہ کے سوا کوئی نہیں تو پھر اللہ کو چھوڑ کر ان کو کیوں پکارتے ہو جو اپنے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ جب اپنے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تو تمہیں نفع اور نقصان کیسے پہنچا سکیں گے؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ ان سے پوچھئے کیا اندھا اور دیکھنے والا
برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ دیکھنے والا ہے، وہ بصارت والا ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتا وہ حقیقت میں اندھا ہے۔ اللہ کی قدرت کی تو اتنی نشانیاں ہیں قدم قدم پر، ہر جگہ، کہ جسے اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر نہیں آتی وہ حقیقت میں اندھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حقیقت میں جو جتنا زیادہ پڑھ جاتا ہے، جس کا مطالعہ مشاہدہ جتنا زیادہ وسیع ہے، اس کے سامنے اتنی ہی زیادہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں کھل جاتی ہیں، اللہ کی قدرت کے دلائل اس کے سامنے آ جاتے ہیں، پھر بھی وہ نہ مانے تو حقیقت میں وہ اندھا ہی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، راستے میں کوئی اگر بیٹھا ہو، لیٹا ہو، اور کوئی شخص گزرے اور اس کو پاؤں مارتا وہ گزر جائے تو غصے میں آ کر پوچھتے ارے اندھے ہو، نظر نہیں آتا؟ میں سامنے بیٹھا تمہیں نظر نہیں آیا؟ تو آنکھیں تو ہیں لیکن جب آنکھوں سے کام نہیں لیتا تو وہ اندھا ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے وجود کی، اللہ کی قدرت کی، اللہ کے تصرف کی بے شمار نشانیاں ہیں، اور جسے یہ نشانیاں نظر نہیں آتی وہ حقیقت میں اندھا ہے۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا تاریکی اور روشنی یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایمان روشنی ہے، کفر تاریکی ہے، یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقی، بھلا جن لوگوں کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں کیا انہوں نے بھی اللہ جیسی مخلوق پیدا کی ہے؟ فتشابہ الخلق علیہم، پھر ان پر مخلوق مشتبہ ہو گئی۔ بھائی کیا ایسا ہے کہ اللہ نے بھی آسمان بنایا اور ان کے معبودوں نے بھی آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، ان کے معبودوں نے بھی زمین بنائی، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ان کے معبودوں نے بھی انسان کو پیدا کیا، تو پھر ان پر مشتبہ ہو گیا کہ کس کو ہم اللہ کی مخلوق کہیں اور کس کو ہم اپنے معبودوں کی مخلوق کہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں کیا کوئی چیز ہے جو تمہارے معبودوں نے پیدا کی جس کی وجہ سے تمہیں اشتباہ ہو گیا کہ ان کو معبود مانے یا اس کو معبود مانے؟ تمہارے معبودوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ مخلوق، بڑی بڑی مخلوق کو تو کیا پیدا کریں گے، وہ ایک مچھر تک کو پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کہتے ہیں اگر مکھی تمہارے ان معبودوں سے مٹھائی کا ذرہ چھین کر بھاگ جائے تو یہ اس سے مٹھائی کا ذرہ بھی واپس نہیں لے سکتے، اتنے عاجز ہیں۔ تو پھر ان کی عبادت کرتے ہو جو اتنے عاجز ہیں؟ قل اللہ خالق کل شیء، فرما دیجئے اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ یکتا ہے اور زبردست ہے، ساری مخلوق پر وہ غالب ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات کا، اپنی قدرت کا ایمان اور یقین عطا فرمائے اور اپنی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حج کے لیے جانے سے پہلے ہم نے قرآنی عربی کا سلسلہ شروع کیا تھا، ایک دو سبق ہی ہوئے تھے، پھر وہ سلسلہ رک گیا۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد یہ قرآنی عربی کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ عصر کے بعد درس قرآن ہوا کرے گا اور مغرب کے بعد انشاءاللہ اتوار کے دن ہی یہ قرآنی عربی کی کلاس لگے گی۔ بہت ہی آسان سا کورس ہے، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بوڑھے بھی پڑھ سکتے ہیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں اور خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے لیے کتابیں جو لکھی گئی انشاءاللہ وہ بھی ہم مہیا کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایک ساتھی نے اس کے لیے پروجیکٹر بھی دے دیا ہے،
اور ہم کوشش کریں گے کہ پروجیکٹر کے ذریعے سے بھی وہ اسباق دلچسپ بنا کر پیش کیے جائے اور پڑھائے جائے. ان قریب اس کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا. اللہ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ہمیں زندگی کی آخری سانس تک قرآن کریم کے پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس کو پوری دنیا میں پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ، ہم سے جو بھول کر، جان بوجھ کر، خفیہ، اعلانیہ، صغیرہ، کبیرہ جتنے بھی گناہ ہوئے، اے اللہ معاف فرما دے. یا رب، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، تو ہمیں معاف فرما دے. ہمارے دل دماغ کو، ہمارے اعضاء کو، ہماری آنکھوں کو، کانوں کو، زبانوں کو، اندر کو، باہر کو گناہوں کی گندگی سے پاک فرما دے. اے اللہ تو پاک فرما دے. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. اے اللہ، آج ہم نے اور امت کی اکثریت نے ذلت والے اسباب اختیار کیے، اس لیے ہم ذلیل ہو کر رہ گئے. یا اللہ، ہمیں عزت والے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ، امت کو عزت عطا فرمائیے، غلبہ عطا فرمائیے. یا اللہ، عالم اسلام کو، پاکستان کو اچھی قیادت نصیب فرما دیجیے. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دیجیے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دیجیے. جو اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دیجیے. جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں وہاں محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم. www.darsequran.com